بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ میں ہوں آپ کے میزبان تاج محمد جان۔ آج دو تین بڑے اہم موضوعات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے، تجزیہ پیش کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں نثار چودھری صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ ایک معاملہ جو ہے وہ صدر مملکت نے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا، اس پر بات کریں گے، وہاں سے کیا جواب آیا۔ پھر بجلی کی جو قیمتیں ہیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں اور مزید جو ہے نا آج ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے عوام میں جو رد عمل پایا جا رہا ہے پورے ملک میں، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ ہلچل ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ تھا والیوم 10 پاناما پیپرز کے جو تحقیق ہوئی تھی، جے آئی ٹی نے تحقیق کی تھی، آف شور کمپنی ہے امریکہ کی، اس نے اس پر ریٹ کی تھی کہ وہ جو ہے نا پبلک کی جائے، ہمیں دی جائے۔ اس پر عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے، اس پہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے نا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایک دو اور موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے چوہے صاحب، بڈگرام میں جو آپریشن ہوا ہے، ہمارے جو نوجوان 6 طلباء تھے، ان کے اساتذہ تھے، وہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو ریسکیو کرنے میں بہت کمال مہارت سے ان کو ریسکیو کیا گیا۔ فوری طور پر ہماری پاک فوج جو ہے وہ وہاں پہ پہنچی، ہیلی کاپٹر لے کے پہنچی، اس نے اپنے سارے وسائل استعمال کیے، انہوں نے ان کو کھانا پہنچایا، خوراک پہنچائی، پانی پہنچایا۔ وہ بدقسمتی رہی کہ اس کے اوپر بھی ایک تار تھی اور ہیلی کاپٹر جب اس ڈولی کے قریب پہنچتا تھا وہ جھولنا جو ہے نا شروع کر دیتی تھی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکی وہ کوشش، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا بالآخر کچھ پرائیویٹ لوگ تھے ان کو بھی شامل کیا گیا اور یہ ریسکیو آپریشن کامیاب ہوا۔ چوہے صاحب، اس کی کچھ تفصیلات پلیز آپ بتائیے۔ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ماشاءاللہ آج اپنے گفتگو کے لیے بڑے اہم موضوع جو ہے وہ منتخب کیے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے بڈگرام میں ڈولی کا واقعہ، جو چیئر لفٹ کا واقعہ ہے، اس پر آپ نے کہا ہے کہ ہماری پاک فوج نے بہت اہم کردار ادا کیا اور بر وقت ریسکیو آپریشن جو ہے شروع کیا ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف جو 6 طلباء تھے اور وہ 6 طلباء کے ساتھ جو 2 اساتذہ کرام تھے، ٹوٹل 8 جو افراد اس ڈولی میں سوار تھے، اور تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے جو ہے وہ ڈولی جو ہے وہ ہوا میں معلق رہی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے خوراک ان کو پہنچائی۔ سر گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو اس پاک فوج کے خلاف جو میں سمجھتا ہوں کہ بکواسات ہوتی رہی ہیں یا پاک فوج کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا یہ چینل بھی مذمت کرتا ہے، ہمارا ادارہ بھی مذمت کرتا ہے۔ پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور انہوں نے نو ڈاؤٹ کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ریسکیو کرنے میں، لیکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ریسکیو کرنے میں کچھ مشکلات تھیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ وہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جس وقت ہیلی کاپٹر نیچے آتا تھا، ہیلی کاپٹر کے پروں کا اتنا وہ تیز ہوا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈولی جو ہے وہ آگے پیچھے جھولنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو خدشات لاحق تھے کہ کہیں یہ اس سے کوئی نقصان مزید نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ آپریشن رات کے اندھیرے کے ہونے کی وجہ سے بند کر دیا۔ پھر ایک نوجوان کو جس کو پاک فوج نہیں جو ہے وہ لے کر آئی ہے دوسرے علاقے سے، اور وہ اس کا خاندانی کام ہے، وہ اس کا دادا بھی کام کرتا ہے، اس کا والد بھی کام کرتا ہے، اور اسے کہا ہے ہمارا یہ کام ہے، ایک تو ہم لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، نہ صرف ان لفٹ میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں ان کو ریسکیو کرتے ہیں، بلکہ جو روڈ کے اوپر کاریں دریا برد ہو جاتی ہیں، دریا میں گر جاتی ہیں، کھائی میں گر جاتی ہیں، جہاں پہ بھی لوگ جانا پسند نہیں کرتے، وہاں پہ بھی میں اور میرا خاندان جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ وہ بہرحال چوہے صاحب، بات لمبی ہو رہی ہے، یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان، اور چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، میں بھی چوہے صاحب پاک فوج کا حصہ ہوں بغیر وردی کے، آپ بھی ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین۔ ہم جو نا اس ملک کے دفاع کے لیے اسلام کے نام پہ یہ بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی جو دفاعی فوج ہے اس میں نہ صرف ہمارے یہ فوجی جوان جو ہیں جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی وہ شامل ہیں، بلکہ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر مشکل وقت میں، کوئی بھی مشکل کڑا وقت ہو قوم پہ، کسی بھی جگہ پہ ایسی کٹھن مراحل ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ عام آدمی نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ ہمارے پاک فوج کے یہ جوان جو ہیں پہنچ کے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، اس پر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو صاحب اگلا جو سوال ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اچھا، کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں اور کوئی ڈیٹ طے کرتے ہیں۔
صدر مملکت کا یہ جو خط ہے یہ الیکشن کمیشن کو پہنچا، الیکشن کمیشن نے آگے سے اس کا کیا رسپانس دیا، یہ آپ تھوڑا سا اس کو طاہر صاحب، صدر مملکت نے چیئرمین جو الیکشن کمیشن ہے راجہ سکندر صاحب، ان کو کہا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے نا آپ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور اس سلسلے میں آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ آج کے دن الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اس اہم اجلاس کے بعد راجہ سلطان سکندر صاحب نے جو ہے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خط کا جواب بذریعہ خط دیں گے، اور انہوں نے اس ملاقات سے صدر ایوان صدر جانے سے انکار کر دیا، اور وہ صدر پاکستان جیسا میں ایک دو باتیں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو صدر مملکت جو ہے آفس جو ہے صدر مملکت کا، وہ ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، جی جی، اور جس قدر بڑا آئینی عہدہ ہے اسی قدر اس کی عزت اور تکریم بھی ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کو جانا چاہیے، لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جاتے جاتے ایسا بندوبست کر کے گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا اس نے بااختیار کر دیا ہے ڈیٹ دینے میں، الیکشن کی ڈیٹ دینے میں۔ وہ صدر مملکت جو ہے ان کی مشاورت کا پابند نہ ہو ایسا بندوبست کر کے گئی ہے، لیکن صدر مملکت جو ہے جو انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے آئین کی جو آرٹیکل ہے 48 کلاس 5، اس میں صدر سے جو نا وہ آئین تقاضا کرتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل جب ہو جائے تو اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کا انعقاد جو ہے اس کو یقینی بنانا، اس میں صدر مملکت کا بڑا اہم کردار ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں جو ہے نا تبدیلی کر کے گئے ہیں پی ڈی ایم والے، تو وہ اس کا پورا بندوبست کر کے گئے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، نہ صرف صدر مملکت کا بلکہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو۔ ٹھیک جی چوئی صاحب۔ طاہر صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم نے جاتے جاتے جو ہے وہ نہیں چوئی صاحب، میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے، انہوں نے قانون بنا کے گئے ہیں۔ وہ قانون تو بنا کے بالکل گئے ہیں، قانون جو یہاں پہ قانون بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں، اور یہاں یہ پاکستان ہے۔ سر جی گزارش یہ ہے کہ صدر مملکت کا جو ہے آج اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے، نگران گورنمنٹ آئی ہے اور صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہو کہ آپ جو ہے مجھ سے اس سلسلے میں ملاقات کریں، مجھے آپ ایک بھی ملاقات ثابت کر دیں، میں پھر آپ کی بات کو من و ان تسلیم نہیں کروں گا۔ ہوتی چوئی صاحب، آپ نے دیکھا ہے 20 فروری کو جو صدر پاکستان ہے انہوں نے جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، عمران خان نے توڑی تھیں پاکستان تحریک انصاف نے، تو صدر مملکت نے ڈیٹ دی تھی 9 اپریل کی، آپ کو یاد ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، لیکن اس پر الیکشن کمیشن جو ہے نا اس پر بھی اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک بے توقیری کا جو ہے نا پہلو نکلتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ آئین میں ان کو یہ اختیار ہے کہ نہیں سر طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں بے توقیری کا پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے مجھے اس چیز کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ ملک میں آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں اور آپ اس سلسلے میں آ کے مجھ سے ملاقات کریں۔ اس طرح کی بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی مثال کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج بھی الیکشن کمیشن کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان کو ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس پر بھی حاصل بحث جو ہے وہ ہوتی رہی ہے آپ کے ملک میں۔ وہ ڈیٹ نہیں دے رہے چوئی صاحب، وہ انہوں نے ڈیٹ دی تھی نا، ابھی آپ نے ڈیٹ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا صدر مملکت نے خیبر پختونخوا کے سلسلے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، وہ حالات کچھ اور تھے، ہاں۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے پاس جو ہے نا وہ الیکشن ایکٹ ترمیم شدہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، وہ بنا کے گئی ہے ایسا قانون کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا آپ کسی کا محتاج نہ رہے۔ جی جی تو یہ بہرحال چوئی صاحب ایک رسہ کشی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن، دوسرے اینڈ پہ صدر مملکت، دونوں جو ہے نا صدر مملکت کو قانون جو ہے آئین جو ہے وہ اختیارات دے رہا ہے، وہ ان سے کچھ تقاضے کر رہا ہے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، اسی طرح الیکشن کمیشن کی اپنی سوابدید ہے یا کچھ اس کے اپنے اختیارات ہیں۔ تو یہ ایک رسہ کشی کا کھیل جاری ہے، اس میں الیکشن کمیشن ایک طرف جا رہا ہے اور صدر مملکت جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی حد تک، یہ درست ہے بات کہ وہ دھڑا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب اس میں جو لوگ الیکشن نہیں چاہتے وہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کی جو ہے نا مرضی ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں کسی طرح۔ پاکستان پیپلز پارٹی گو کہ کھل کے سامنے نہیں آئی، لیکن وہ کہتی ہے جی فوری الیکشن ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں۔
لیکن ہونے چاہیے. تو یہ ایک کشمکش جو ہے, رسہ کشی جو ہے, اس طرح کی صورتحال آخر یہ کب تک چلے گی چودھری صاحب؟ یہ سر جی گزارش یہ ہے کہ چلنی اس نے کب تک ہے اس کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو رسہ کشی ہو رہی ہے پاکستان میں, صرف یہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کی رسہ کشی نہیں ہے, یہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کی اور جو سیاسی جماعتوں کی اس کی بھی رسہ کشی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے اور مریم نواز نے اور اس کے والد میاں نواز شریف صاحب نے کہ جس طریقے سے آپ کے چیف جو ہے آپ کے سپریم کورٹ کے جج ان کے اوپر تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھل کھلا کے جو ہے حمایت کر رہے ہیں اس کی عمران خان صاحب کی, اور ان کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر آپ نہیں چودھری صاحب, میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹتا ہوں. یہ ہمیشہ جو ہے نا دیکھیں کہتے ہیں جی اس کو ریلیف مل گیا, عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں, عمران خان کی طرف دار ہیں. ابھی مریم نواز کا ایک کیس تھا, اس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا, اس کیس میں وہ ضمانت پر تھیں, تو وہ ضمانت منسوخی کا کیس جب آیا تو وہ عدالت نے 1 منٹ میں ایسے اڑا کے پرے کر دیا ان کو. یہ اس سے بڑا کوئی ریلیف ہے ان کے لیے؟ جی کوئی ریلیف. پھر والیوم 10 جو ہے نا اس کا ہم آگے ذکر کریں گے. والیوم 10 جو ہے اس میں میاں نواز شریف جو ہے نا ان کو نائل کیا گیا تھا اس کیس میں, سپریم کورٹ نے سنا تھا, تو اس میں بھی وہ عدالت نے سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دے دیا ہے. ریلیف ہی ہے نا چودھری صاحب کہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے کہ بھائی یہ پبلک نہیں ہو سکتی, یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. تاشا گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جاندیدہ صحافی ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. میں صرف آپ کو یہاں پر یہ باور جو بات جو کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر جس وقت آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں تو آپ کہتے ہیں بہت اعلیٰ عدالتیں ہیں. اصل میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے, یہ بات آپ کے منہ کی میں نے کہہ دی ہے, اور لیکن چلے آپ مجھے اب کہنے دیں کیونکہ آپ بعض کا روک دیتے ہوتے ہیں کہ یہ تو بات میں نے کرنی تھی آپ نے کر دی ہے, لیکن چلے میں کر رہا ہوں سر, میں کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر میں دیکھیں میرے خلاف اگر کوئی کیس کسی عدالت میں لگا ہوا ہے تو میرے خلاف حق میں اگر فیصلہ آئے گا تو میں اس عدالت کے گن گاؤں گا, اس کی تعریفیں کروں گا. اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو میں سر اس کا جو ہے نا ایک کر دوں گا. یہی صورتحال آپ کے پاکستان میں ہو رہی ہے. اور پھر دوسری بات جو سب سے عام بات ہے سر, اس ہمارے ملک میں بتا رہا ہوں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ میرا تماشا لگا ہوا ہے, اور آپ کے سیاستدانوں کی جو سزا ہے وہ آپ کے عوام کو مل رہی ہے, چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے, چاہے وہ بجلی کی قیمتوں کی صورت میں ہے. آپ اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں, وہ سر چندریان کو لے کر وہ چاند پہ چلا گیا ہے, دنیا کا پہلا ملک بن گیا, اور آپ اپنی لڑائی جو ہے وہ ادھر لڑ رہے ہیں کہ میرا موقف ٹھیک ہے, آپ دوسرا کہتا ہے میرا موقف ٹھیک ہے. آپ سب کے موقف ٹھیک ہیں. آدھا عدالتی جو نظام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کے دیکھیں آج میرا مطلب ہے عمران خان صاحب کا کیس ہوتا ہے تو ادھر لگ جاتا ہے, نواز شریف کا کیس ہوتا ہے تو فوراً لگ جاتا ہے. میرا اپنا کیس آج تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں, سوزوکی چودھری موٹر کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے. وہ عمر خان بندیال صاحب اس کو کیوں نہیں نکال کے دیکھتے؟ 1 منٹ میں صرف اس کو فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ ہوا ہے, اس کا نیب کا فیصلہ ہوا ہے, ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ ہوا ہے. تو صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کون سی جماعت کے سربراہ ہیں؟ میں سر آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ جی میری پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان عوامی پارٹی. نہیں, میں چودھری صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جس طرح پولیٹیکل لوگوں کے کیس سنے جاتے ہیں ٹاپ پریارٹی پہ, ابھی آپ درخواست دیتے ہیں فوراً اس کی ڈیٹ آ جاتی ہے, وہ کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ 4 سال سے یہ آپ اکیلے نہیں ہیں, چودھری موٹرز اس میں بے شمار کروڑوں روپے, اربوں روپے بلکہ اس میں لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں. ایک بات میں چھوٹی سی بات کروں گا, آپ بولیں کہ کیونکہ آج تو مجھے پتا آپ کو طبیعت بھی ٹھیک نہیں, آپ نے مجھے یہاں پہ زبردستی بٹھایا ہوا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ جو سوزوکی چودھری موٹر کا کیس ہے اس میں تقریباً 150 کے قریب متاثرین شامل ہیں, اور اس میں سے تقریباً کوئی 20-25 آدمی مر گئے ہیں سر اس دنیا سے. چلے چودھری صاحب یہ اللہ کرے یہ بھی اس کی بھی باری آنے والی ہے. جی ہاں, امید کرتے ہیں اب اعلیٰ عدلیہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھے گی. اچھا چودھری صاحب, بجلی کی قیمتوں میں جو آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے اسی پر جو ہے نا عوام سراپائی احتجاج ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے, اور خاص طور پہ AJ آزاد کشمیر اور اس سے اس طرف جو ہے نا پاکستان کے علاقوں میں لوگ سراپائی احتجاج ہیں. کئی جگہوں پر بل جو ہے نا وہ جلائے گئے ہیں, اور لوگ سول نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے. لیکن وہ ایک طرف جب وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آلریڈی جو قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اس پر لوگوں کو جو ہے نا وہ کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بل جمع کروا دیے ہیں, اب ہمارے کچن خالی ہو چکے ہیں. وہ سراپے احتجاج ہیں, حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قیمتوں میں کمی کی جائے, لیکن بجائے کمی کے حکومت نے آج پھر جو ہے نا 5 روپے 40 پیسے
یا کچھ 45 پیسے بجلی کا جو اتنے ہاں اس ٹیرف میں پھر اضافہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بڑا کچھ میں کہہ چکا ہوں سر. اب تو میں نے ہاتھ باندھ دیے, اب میں کچھ نہیں کہتا. صرف ایک بات کہوں گا میں سر, گزارش یہ ہے کہ اب بجلی کا بل جس وقت آپ کو اب موصول ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں ہمیں بجلی کا بل نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے موت کا پروانہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے, اور اس کو چھوتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اسے چھونے سے ہماری موت ہی واقعہ نہ ہو جائے. سر گزارش یہ ہے کہ اس میں بے شمار ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, بے شمار اس کے اندر جو ہے نا آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, یہ جو آج سوشل میڈیا پہ سر ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں, یہ آج جو سوشل میڈیا پہ جو میم چل رہی ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ظالمانہ ہے اور لوگوں سے اپیل ہو رہی ہے کہ اس کو نہ جمع کرائیں, میں سر ان لوگوں کے ساتھ ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں جب بل موصول ہوں, جو صاحب یہ اگر احتجاج پھیل گیا پورے ملک میں اور اللہ کرے نا سر, اللہ کرے پھیلے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بل جمع نہیں کروائیں گے, وہ ایک دوسرے کو تحریک دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بل جمع نہیں کروانے, یہ سب لوگ جمع نہیں کروائیں گے بل, تو پھر کیا ہوگا؟ اور سر لوگوں کی طاقت نہیں رہی ہے نا بل جمع کرانے کی. سر جی گزارش یہ ہے کہ ایک آپ ظالمانہ طریقے سے لوگوں سے مختلف قسم کے آپ نے نیلم جیلم کا جو سرچارج لگایا ہے, مجھے بتائیں وہ منصوبہ تو بھی جو ہے زیر تکمیل نہیں ہوا, زیر تعمیر ہے وہ منصوبہ نیلم ویلی اور جیلم ویلی کا, تو آپ نے اس کا بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے. ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہے, میں آپ اس کا لگا ہوا ہے, اس کا لگا ہوا ہے. ریڈیو کا بھی سن رہے تھے کچھ, وہ بھی نہیں لگا, لگ جائے گا, وہ بھی لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اس کے علاوہ ہزار قسم کے آپ نے ٹیکسز. فیول ایڈجسٹمنٹ ہے جی, یہ جنوری کی ہے, یہ فروری کی ہے, یہ آپ کے دادا نے سموسے کھائے تھے اس کے پیسے ہیں, یہ اس طرح کے. چوہے صاحب اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں, آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, عارف بخاری صاحب, انہوں نے ایک جو ہے نا میسیج بھیجا ہے کہ اس کا جو ہے نا کوئی تھوڑا سا کریں کہ بجلی کے بلوں میں یہ جو ٹیرف ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں 100 یونٹ ہوں تو اتنے پیسے, 200 300 400 ان کا الگ الگ ہے. انہوں نے اس پہ لکھا ہے جی کہ بجلی کا ٹیرف ایسے ہے جیسے ایک کیلے کی قیمت 10 روپے, اگر آپ 2 کیلے لیں گے تو ان کے آپ کو 30 روپے دینے پڑیں گے, کیلے اگر 3 لیں گے تو آپ کو 70 روپے دینے پڑیں گے, اور اگر 4 لیں گے تو 120 روپے 4 کیلوں کے. جو سب پوری دنیا میں ہمارے اپنے ملک میں اس کو چھوڑ کے بجلی کا جو ٹیرف ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں, کوئی اشیاء خورد و نوش ہے, جو چیز آپ خریدتے ہیں وہ اس کی کوانٹیٹی یا اس کا جو وزن ہے اس کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں. آپ 1 کلو خریدتے ہیں 1 کلو کے پیسے, 2 کلو خریدتے ہیں 2 کلو کے پیسے, اس میں بلکہ جو آپ اس کا وزن یا کوانٹیٹی آپ کی بڑھتی ہے تو دکاندار جو ہے سامنے والا دینے والا جو ہے وہ اس میں آپ کو کچھ رعایت کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار اس نے زیادہ استعمال کیا ہے, زیادہ استعمال کر رہا ہے, زیادہ لے رہا ہے, تو اس کو میں 2 4 روپے 5 10 روپے جتنا اس کی وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو ریلیف دیتا ہے. لیکن ہمارے اس وابڈا کے معاملے میں یہ بات الٹ ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اور کچھ ٹیکسیز کا آپ ذکر کر رہے تھے. وہ میں کچھ نہیں کہتا, آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہہ دیا ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ آم لینے جاتے ہیں 200 روپے کلو آم ہے, وہ آپ ریڈی والے کو کہتے ہیں میں نے یہ دھڑی لینے ہیں یعنی کہ 5 کلو لینے ہیں, تو یقین کریں وہ آپ کو اس پر 100 روپے ریلیف دے دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی 1000 روپیہ بنتا ہے, آپ 900 روپیہ دیں. تو یہ صورتحال ہے. جبکہ بجلی کے بلوں پہ یہ جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے. آپ بجلی کے بلوں کا جو ہے 100 روپے کا جو یونٹ آپ نے بتایا کہ استعمال ہوتا ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہے, 200 کا کچھ اور ہے. یہ بھی بہت بڑا ظالمانہ اقدام ہے. میں کہوں گا کہ فوری طور پہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس جو ٹیرف کو ہے اس کو ختم کرے. سر یکساں ہونا چاہیے. جی جوئی صاحب اس کے پیچھے وہ پلی یہ لیتے ہیں, اور یہ واقعی ہمارے سامنے کی بات ہے کہ IMF نے جو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ IMF جو ہے نا وہ کسی صورت پاکستان کے عوام اور اس ملک کا اور اس ملک کی سلامتی خود مختاری کا وہ کیا کہنا چاہیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ خیر خواہ ہو تو دیکھیں نا خیر خواہی کس کو کہتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہا جی کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ لا دیں. اگر وہ خیر خواہ ہو تو وہ پاکستان سے ہمارے حکمرانوں سے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا جی آپ کے پاس بے پناہ وسائل پڑے ہوئے ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں, یہ پنک نمک جو ہے آپ کا, وہ پاکستان کے عوام کو اسے حکمرانوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس نمک جو خود پروسیس کریں اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے پوری دنیا میں بیچیں. آپ تو جو کوڑیوں کے بھاؤ جو نا آپ کا پڑوسی جو نا آپ سے لے کے اس میں ویلیو ایڈ کر کے وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے اور اربوں روپے اربوں ڈالر جو ہے نا وہ کما رہا ہے. تو یہ بجائے اس کے IMF کہ ہمارے حکمرانوں سے یہ کہے کہ آپ اپنے وسائل جو ہیں بے پناہ وسائل, ایک میں نے
مثال دی ہے نمک کی، بے پناہ معدنی وسائل ہیں. میرے پاس بھی مسائل موجود ہیں سر. آئیے میں آپ کے گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتا ہے, وہ یہ کیوں نہیں کہتا, آپ اپنی سرکاری محکموں میں, سرکاری جو آپ کے ادارے ہیں وہاں پہ کوئی بھی افسر بھی, کوئی بھی ملازم جو ہے وہ اے سی میں نہیں بیٹھے گا, وہاں پہ کوئی بھی اس کو لگژری سہولیات میں یہ سر نہیں ہوگی. وہاں پہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرے گا, اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرے گا. دیکھیں آپ کی بجلی بھی کہاں آتی ہے, آپ کی مہنگائی بھی کہاں آتی ہے. یہ ساری مصیبت یہی ہے کہ جتنا بھی نظرہ گرتا ہے وہ آپ کے اوپر گرتا ہے, عوام کے اوپر گرتا ہے. جبکہ جو یہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کا بھی فرض ہے چوہدری صاحب. دیکھیں نا, ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ان سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں جی. اس کے نتیجے میں شیخ خورد و نوش کی قیمتیں خود بخود بڑھتی ہیں, وہ اس کو کہنا نہیں پڑتا, وہ آٹومیٹیکلی وہ نیچے جو نا فلو کرتا ہے یہ معاملہ قیمتوں والا. اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں جی, آپ اس پہ جو نا عوام کے اوپر بوجھ لاد دیں, بجائے اس کے کہ وہ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ اپنے وسائل جو ہیں پاکستان میں زراعت ہے, صنعت, تجارت, اس کو ترقی دیں, اپنے معدنی وسائل جو ہیں ان کو کام میں لائیں. یہ کبھی نہیں کہے گا اور نہ اس نے کہا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی, ٹانگیں کھینچنے کی بجائے جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ریلیکس کریں, دوسروں کو بھی ریلیکس کریں اور اس طرف توجہ دیں. ابھی آپ نے ذکر کیا بھارت جو ہے نا وہ چندریان, اس کا وہ جو مشن ہے چاند پہ اتر گیا ہے, وہاں پہ جا کے اس نے جو نا ایک کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو جو صاحب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فرصت نہیں ہے. تحقیق اور جستجو جو ہے اس قوم سے نکل چکی ہے, فارغ ہو چکی ہے. ہمارے حکمران جو ہے نا ان کا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اب ہمارے نوجوان دیکھیں ان میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس کے مقابل آپ دیکھیں تعلیمی سہولیات, وہ چاہے ٹیکنیکل ہوں یا عام تعلیم ہو, پیشہ ورانہ تعلیم ہو, اس میں کوئی سہولتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ مجبور ہے. وہ کشتی کا حادثہ آپ نے دیکھا تھا. اب چوہدری صاحب یہ بات لمبی ہو جائے گی, اس میں بات سے بات نکلتی ہے. بہرحال ہماری حکمرانوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کریں, اپنے وسائل پر بھروسہ کریں, اللہ کا نام لیں اور ان وسائل کو جو ہے نا ڈھونڈ کے نکالیں. اور کچھ ماہرین جو ہے اگر باہر سے منگوانا پڑیں تو منگوائیں, لیکن میرا نہیں خیال باہر سے منگوائیں گے. ہمارے اپنے زرعی ماہرین دیکھیں پوری دنیا میں آسٹریلیا میں یہاں سے گئے ہیں ہمارے زراعت کے ماہرین, وہاں پہ جا کے آسٹریلیا کی زراعت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس پر توجہ دیں. جو اس والیوم 10 جو ہے اس حوالے سے ایک جو وہ کمپنی ہے اس کی امریکہ کی امریکن کمپنی ہے براڈ شیٹ کمپنی, اس نے پٹیشن کی ہوئی تھی 2018 سے, وہ چل رہی تھی. اب جا کے اس نے پرسو کیا, لطیف کھوسا صاحب جو ہیں ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں ان کے ذریعے, تو وہ جو ہے نا عدالت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا جی کہ یہ ہم اوپن نہیں کر سکتے. اس پر آپ نے بھی سنا ہوگا عدالت نے جو کچھ کہا ہے, اس پر کیا کہیں گے چوہدری صاحب آپ؟ نہیں, میں نے تو اس پر کچھ نہیں کہنا سر. میں نے تو اسے آپ کو میرے حال سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ والیوم 10 جو تھا یہ 2018 میں اگر نہیں کھلا, 2019 میں نہیں کھلا, 20 میں نہیں کھلا, اور آج 2023 جا رہا ہے, تو آج بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے. یہ والیوم 10 جو ہے سر, اس کے اندر کافی سارے میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہے, دوسرے ملکوں کی انوالومنٹ ہے. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس کو اوپن نہیں کیا جا رہا, اور اس کے اندر دیگر کئی اور بھی معاملات ہوں گے جس کا مجھے شاید علم نہ ہو. تو یہ والیوم 10 جو تھا آپ کی وہ تھیم خواہش تھی کہ اس کو کھلنا چاہیے اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے. نہیں, میری خواہش نہیں. یہ 2 دن پہلے جو ہے نا ہماری عدالت میں اس پہ بحث ہوئی ہے. تو پھر آپ بتا دینا مجھے لطیف کھوسا یہ دوبارہ پھر کیوں نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس کو کیوں نہیں کھول رہے, اس کے اندر کیا وہ گدر سنگھی چھپی ہوئی ہے جس کو عوام کے سامنے یہ نہیں لے کے آ رہے, اور والیوم 10 کو وہ کاپی مانگ رہے تھے, کیوں دبایا جا رہا ہے. والیوم 10 کی کاپی مانگ رہے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ اس میں جو نا اس نے پبلک کرنی تھی جو براڈ شیٹ کمپنی ہے, اس کا معاملہ اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا. لیکن یہ پٹیشن 2018 میں فائل کی گئی تھی, اور سردار لطیف کھوسا جو ہے نا براڈ شیٹ کے وکیل کے طور پر عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر مین اللہ جو ہے نا 2 رکنی بینچ تھا, وہ اس کو سن رہا تھا. انہوں نے زیادہ بات ہی نہیں کی. انہوں نے لطیف کھوسا جو ہے نا انہوں نے پہلے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ والیوم 10 میں کون سی حساس معلومات ہیں کہ اس کو جو ہے نا آپ پبلک نہیں کر سکتے یا ہم پبلک نہیں کر سکتے, اس میں کون سی ایسی حساس معلومات ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 19 کا حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ عوام کا حق ہے, انہیں بتایا جائے کہ کس نے ملکی خزانہ کتنا لوٹا ہے. یہ لطیف کھوسا صاحب کا عدالت کو کہنا تھا. لیکن عدالت نے اطہر مین اللہ صاحب جو ہے نا انہوں نے پھر لطیف کھوسا صاحب سے کہا ہے کہ کھوسا صاحب آپ جو ہے نا براڈ شیٹ کمپنی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ عوام کا حق ہے.
آپ اس کمپنی کی طرف سے کیس پر جو ہے نا بات کریں، عوامی حقوق کی یا اس طرح کی کوئی سیاسی گفتگو جو ہے نا وہ نہ کریں. ایک تو یہ. دوسرا والیوم 10 جو ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ جو ہے ایف آئی اے کے سابق جو ہمارے تھے ڈی جی، انہوں نے کچھ جو ہے نا اس پر تحقیق کی تھی اور رپورٹ مرتب کی تھی. رپورٹ مرتب کرنے کے بعد انہوں نے دی تھی اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ تھا اس وقت 2018، انہوں نے پھر نواز شریف کو جو ہے نا سزا سنائی تھی، تا عمر نااہلی کی سزا ان کو دی گئی. جی چوہے صاحب، یہ پاناما پیپرز کے حوالے سے یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی واجد ضیاء کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس کے سارے وہ جو فائنڈنگز تھی وہ عدالت میں پیش کی گئی تھی. اور خود واجد ضیاء صاحب نے جو ہے نا سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ یہ والیوم 10 جو ہے اس کو جو ہے نا خفیہ رکھا جائے. اس میں کیا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی جو ہے نا کچھ معاملات ہوتے ہیں فراڈ کے یا کچھ فنڈنگ کے، کرپشن کے، ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے. اس معاہدے کے تحت جو ہے نا یہ چونکہ پاناما پیپرز میں نام آیا تھا نواز شریف کا، انہوں نے آف شور کمپنیوں میں جہاں پاکستان کے پیسے لے کے، کا نام نہیں آیا تھا، بشمال اور لوگوں کا نام اور بھی لوگ تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن یہ پرومیننٹ، اس کا نشانہ سے نواز شریف بنے. جی ہاں، یہ لیکن یہ پرومیننٹ ہو گئے تھے نا. تو یہ معاملات تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ہے نا خفیہ رکھی جائے. وہ پھر پلاٹ شیٹ کمپنی جو ہے اس کو پیسے نہیں دیے گئے. وہ پھر اس نے جو ہے نا 2018 میں برطانیہ میں بھی کیس کیا، وہاں سے وہ کیس جیتا. مشرف کے دور میں پھر انہیں جو ہے نا نیب کی طرف سے 28 کچھ بلین ڈالر وہ ادا بھی کیے گئے تھے. پھر یہ کوئی معاملہ وہ ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا پیمنٹ کے حوالے سے. وہ پھر جو ہے نا انہوں نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا والیوم 10 دیا جائے. اس کو ہم بطور ثبوت جو ہے نا پیش کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، تاکہ ہم کیس جو ہے نا ہمارا اس کا کوئی فیصلہ ہو سکے. بہرحال یہ ایک انتہائی کنٹروورشل تھا. والیوم 10 کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ یہ دیا ہے کہ یہ جو نا ہم اس کو نہیں سن سکتے، اس پر کوئی نہ ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کو آپ جو نا پبلک کریں، اور نہ ہی اس پر کوئی مزید بات سن سکتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی والیوم 10 کی. اس کے علاوہ جو صاحب اور بھی کافی سارے معاملات ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ویسے بھی آپ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر جائیں، دوائی لیں اور کچھ سیرپ وغیرہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.